پانی کا مسئلہ، ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں اویلیبل بھی ہے تو اس طرح کی رپورٹ جب آتی ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 80% سے زیادہ آبادی کو محفوظ پینے کے پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ 2025 میں ہم ہیں، دنیا گلوبل ویلیج ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ماڈرن میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں، ایکسپلوریشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ 80% لوگ پینے کا صاف پانی نہیں پی سکتے۔ خیر، ہمیں جوائن کیا حسن عباس صاحب نے، واٹر ایکسپرٹ ہے۔ حسن صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں جی شو پر آپ کو۔ مجھے بتائیں کہ یہ تو بہت ہی تشویشناک، بڑی الارمنگ یہ رپورٹ ہے ADB کی طرف سے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جب پڑھا تو کیا آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیے جی، مجھے یہ تو پڑھ کے بالکل بھی کوئی سرپرائز یا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 80% لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے۔ جو اس میں سرپرائز ہے وہ کہتے ہیں جی $42 بلین لگیں گے اور 10 سال لگیں گے اس مسئلے کا حل نکالنے میں۔ ٹھیک ہے، اس چیز پہ میں سرپرائز ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اپنی رپورٹ لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ $45 بلین جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے یہ کیا سوچ کے لگایا ہے، کوئی اس کا بریک ڈاؤن ہوگا ان کے ذہن میں جس پہ انہوں نے یہ لگایا۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے کنکریٹ کے پروجیکٹ انہوں نے بنانے ہوں گے، کوئی بڑی بڑی میگا پروجیکٹس کرنے ہوں گے جن کی یہ کاسٹ ہوگی اور 10 سال بھی لگیں گے۔ بھئی یہ جو پینے کا پانی ہے نا، یہ تو بہت آسانی سے آپ ودن اے ایئر اپنی 90% آبادی کو تو بالکل سیکیور کر سکتے ہیں پینے کے پانی کے حساب سے۔ یعنی آپ کے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور وہ آپ کے دریا ہیں۔ یہ جو آپ کے 5 دریا چلتے ہیں نا آپ کے ملک میں، آپ کی 90% آبادی ان دریاؤں کے ودن 100 کلومیٹر رہتی ہے۔ اور یہ جو دریا ہے نا، آپ نے دیکھا یہ بڑے چوڑے چوڑے دریا ہیں، ان کی ریت کے نیچے میٹھا پانی ہے جس کی کوالٹی ڈرنکنگ کوالٹی کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ ٹیکنالوجی جو کہ بہت سستی ہے اور بہت جلدی لگ جاتی ہے، اس سے آپ، اور اس کو بائی دا وے ہاریزونٹل کلیکٹر ویل کہتے ہیں، وہ دریا کے سائڈ کے اوپر آپ نکالتے ہیں اور وہ ہاریزونٹل پائپ دریا کی ریت کے نیچے سے پانی کھینچتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بہت جلدی لگ جاتی ہے اور اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اس سے آپ پانی نکالیں جو کہ ڈرنکنگ کوالٹی کا ہے اور اس کو آپ اپنی اس 90% آبادی کے ساتھ ودن 100 کلومیٹر آپ کنیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے کوئی ایک بہت بڑا پروجیکٹ یا 2 بہت بڑے پروجیکٹ نہیں کرنے، آپ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہر شہر کے لیے، ہر میونسپیلٹی کے لیے، ہر یونین کونسل کے لیے، ہر گاؤں کے لیے آپ ایک چھوٹا چھوٹا پروجیکٹ اس دریا کی اس ریت کے نیچے کنیکٹ ہوتے جائیں، اس میں سے میٹھا پانی نکلتا جائے گا، وہ لوگوں کو دیتے جائیں، اور بہت ہی سسٹینیبل طریقے کے ساتھ آپ ودن اے ایئر، ایٹ بیسٹ 2 ایئرز، آپ $2 سے $3 بلین لگا کے تو اپنی 90% آبادی کی کلین ڈرنکنگ واٹر کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو حسن اس پہ کام ہو رہا ہے؟ تو ہے آپ کے پاس جی، کوئی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ کام ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک کام کا تعلق ہے تو ہم نے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ تحقیق کی ہے، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے اس کی ماڈلنگ کی ہے، ہم نے ریسورس ایویلیویشن کیا ہے، اور ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پاس 400 ملین ایکڑ فٹ پانی ریت کے بیچ میں اس وقت سٹوریج میں پڑا ہوا ہے ڈرنکنگ کوالٹی کا۔ تو اس پانی کو نکالنے کے ہم نے بہت سے جو ہے وہ میتھڈز بتائے ہیں لوگوں کو، بہت سے اس کے اکنامک ماڈل بتائے ہیں، گورننس ماڈل بتائے ہیں، اور اس وقت ہم اس کے کانسیپٹ نوٹس جو ہیں وہ گورنمنٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ شور مچا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے، تو بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ پانی کا سورس ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح سے آپ دیں تو آپ کا مسئلہ مستقل طور پہ اور پائیدار طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ جی یعنی سر مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 100 کلو، یعنی کہ پھر یہ شہروں کی بات، جیسے ہم کراچی کی بات کریں یا ہم لاہور کی بات کریں یا ہم اسلام بڑے شہروں کی اگر ہم بات کریں، تو وہاں تک کیسے پانی وہاں تو پھر انہوں نے کچھ الگ ہی ریسورس بنانا پڑے گا نا سر؟ نہیں، کوئی ریسورس علیحدہ نہیں بنا رہا۔ وہی میں بتاؤں نا، انڈس کا کتنا فاصلہ ہے، بلکہ اسلام آباد کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں تو اپنا دریا ہے اور اس کے تو اپنے ریسورسز ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ابھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں بھی خیراتی ادارے ہیں جنہوں نے وہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں،
اور وہ بھی ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے فلٹر پلانٹ لگا کے چلے جاتے ہیں, نہ اس کی مینٹننس ہوتی ہے, نہ کوئی اس کے فلٹر چینج کرتا ہے, بس وہ لوگ آتے ہیں کچھ عرصے تک وہ فلٹر سے ان کو صاف پانی ملتا ہے, اس کے بعد. لیکن سر ہمیں حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ تو دیکھیں اوور دی ایئرز یہ مسئلہ ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی پاپ اپ کیا ہے, یہ 15-20 سال 25 سال سے ہمارا مسئلہ. تو آپ نے یہ سولوشن کیا گورنمنٹ کو دیا, واٹر ڈپارٹمنٹ, سیویج ڈپارٹمنٹ, جو بھی ڈپارٹمنٹ متعلقہ ہیں انہیں تو وار فوٹنگز میں کام کرنا چاہیے, کوئی اتنا ایکسپینسو جی بالکل کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں کریں گے, کیونکہ ابھی تک جو ہم ان کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہو سکتا ہے, تو سم وٹ پازیٹیو ان کی طرف سے ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں, اور ہوپ فلی کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ویری ریسنٹلی بہت جلدی وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروجیکٹس کریں گے. اسپیشلی یہ جو حل ہے نا, یہ پنجاب اور سندھ کے لیے تو بہت ہی موزوں ہے, اور میں کہتی ہوں فین ہو جائیں گے اس ادارے کے, گورنمنٹ کے, جو یہ کام کر دیں. آپ اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑی آسانی لوگوں کے لیے پیدا ہی نہیں کر سکتے کہ جی نلکا کھولا, صاف پانی آ گیا پینے کے قابل, بچے بیمار نہیں ہوں گے, فیملیز جو ہیں خوش رہیں گی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اصلا آپ کو لگتا ہے لائک آئی ایم سیئنگ کہ ایک سال میں اگر ہم یہ سب کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال, تو نلکا کھولا ڈرنکنگ واٹر آئے گا اس میں. جی دیکھیے ہمارے پاس تو ہے ڈرنکنگ واٹر, یہ تو جو ملک ہے سعودی عرب جیسے ملک ہو گئے, قطر جیسے, کویت جیسے, اسرائیل جیسے, جن کے پاس اس طرح کا ریسورس نہیں ہے, وہ بیچارے سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں. ہمارے پاس تو صاف ستھرا پانی زمین کے بیچ میں پڑا ہوا ہے, اور ہم تو بہت جلدی یہ کام کر سکتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ہم گندا پانی پلا رہے ہیں. ADB کے $42 بلین بھی نہیں چاہیے, یہ تو ہم اپنے میونسپیلٹی کے بجٹ میں, صوبائی گورنمنٹ کے بجٹس میں یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں, اس کا آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ پنجاب کے فار ایگزامپل کسی رورل ایریا میں لگا دیں, سندھ کے کسی رورل ایریا میں لگا دیں جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, یعنی سب کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے علاقوں میں, بڑے شہروں میں جہاں پانی نہیں آتا مہینوں تک, تو صرف یہ مس گورننس ہے ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے. جی, اور دیکھیے سیکنڈلی نا, ہم نے اپنے جو واٹر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آج تک گراؤنڈ واٹر کے اور واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو امپلائی نہیں کیا. ہم گزارا کرتے ہیں سول انجینئرز کے اوپر, اکانومسٹ کے اوپر, ایگریکلچر انجینئرز کے اوپر, جو واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. اگر آپ واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو شروع سے پاکستان میں لے کے آئے ہوتے تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہ. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے ابھی تک اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ ایک پرابلم ہے, تو جب پرابلم ہی نہیں مان رہے تو سلوشن کی طرف کیوں جائیں گے. آپ نے صحیح کہا. میرے خیال میں گورنمنٹ میں بہت زیادہ اس وقت ریئلائزیشن ہے, صاف پانی کی تمام صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں کہ یہ جو سجیشن اس وقت ہم فلوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت پڑے گی نا سر. وہ پانی تو آپ نے کہہ دیا یہ پروجیکٹ لگ جائیں گے, لیکن پانی جن لائنز کے ذریعے آئے گا وہ سیویج سے جڑی ہوئی لائنز ہیں, تو وہ گورننس, وہاں پیسے کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آپ نے سٹیپس میں چلنا ہے. سب سے پہلے ہے کہ میں لوگوں کو میٹھا پانی دے دوں, وہ میں ودن 6 months پرووائڈ کر سکتا ہوں. مجھے سمپلی دریا سے پانی نکال کے ایک واٹر پوائنٹ بنانا ہے شہری آبادی کے بیچ میں, جس میں سے لوگ آ کے پانی لے جائیں. وہ جو بعد میں پائپیں ڈالنے کا تعلق ہے, میونسپیلٹیز کو دینے کا تعلق ہے, ٹینکیاں بنانے کا تعلق ہے, پائپیں ڈالنے کا تعلق ہے, گھروں کے نلکوں میں کنیکشن دینے کا تعلق ہے, وہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ ودن اے فیو منتھس آپ ہر شہر, ہر گاؤں کے بیچ میں ایک واٹر پوائنٹ صرف کریٹ کر دیں جس پہ لوگ آئیں اور میٹھا پانی لے جائیں, کم از کم پینے کا پانی ان کو صاف ملے, بیمار تو نہ ہوں. نہیں, اور یہ کام بہت جلدی اور کیوں نہیں, اتنی دفعہ ہماری زندگی میں کھدائیاں ہوئی ہیں, پائپ لگے ہیں, اکھڑے ہیں, ایک کھدائی اور سے, لیکن اس دفعہ ہمیں پتا ہوگا نا کہ اس کے بعد جو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. وائی ناٹ, یہ پائیدار حل ہے. دیکھیے وہ جو فلٹر پلانٹ لگا دیتے ہیں نا, وہ مستقل حل نہیں ہے, کیونکہ اس کی مینٹننس آپ نے فلٹر چینج کرنے ہیں, جیسے ہی فلٹر خراب ہوتے ہیں کوئی پیسے نہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں, وہ چلتے اس کو لے اب 2-3 لوگ چاہیے, گاڑی چاہیے, بائک پہ آپ کتنے جو ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں, آخر میں یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا نہ ہوا, اللہ نہ کرے ان پر عمل درآمد نہ ہوا, ان پالیسیز پر یا جو آپ نے بتایا حکمت عملی, تو کتنا پانی کی شارٹیج ہو سکتی ہے اور کتنی صورتحال خراب ہو سکتی ہے پاکستان میں. دیکھیے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ہی حال رہ جاتا ہے کہ ہم اسپتال پہ اسپتال بناتے جائیں, کیونکہ لوگ بیمار ہوں گے. دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ مسئلے کا حل کریں, آپ کاز کو ٹریٹ کریں, وجہ کو ختم کریں جو بیماری کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسپتال بنا دیں, آپ بیماروں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں.
تو وہ تو کتنے سارے ہمارے اسپتال جگر کے آپ کے ٹرانسپلانٹ کے اسپتال بن رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اسپتال بن رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کینسر کے اسپتال بن رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور مزید بن رہے ہیں, اور باٹل واٹر ہے ان کا بزنس ہے, بہت سارے بزنسز اس کے ساتھ جڑے ہیں, لیکن خرچہ بڑھتا جائے گا حکومت کا بھی. سلوشن یہی ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس کو فکس کریں. حکومت کا کام ہے کہ پانی کو صاف کر دے, 90% مریض کم ہو جائیں گے ہاسپٹلز. بہت شکریہ بہت شکریہ حسن عباس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور